والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید اندر کہ میں جن اور انسان اپنی عبادت لئی پیدا کیتے ہیں۔ انسان نو اللہ رب العزت نے پیدا کرن تو بعد اپنی عبادت دی ڈیوٹی لان تو بعد ایسا نہیں کہ انہوں چھوڑ دیتا ہے کہ جو اس دے خیال اندر آئے، جو اس دی مرضی اندر آئے، جس چیز نو عبادت سمجھے وہ عبادت کرے، نہیں، اس طرح دا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلیاں امتاں لئی بھی ایک قانون اور قاعدہ بنایا، آسمانی صحیفے اور کتاباں اتاریاں، انبیاء بھیجے کہ جڑے انہاں دے رہنما سن، جڑے انہاں نوں گائیڈ لائن دیندے سن کہ اس طرح اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مینوں اور تانوں ایک ساریاں کتاباں دی سردار اور بہترین کتاب قرآن مجید عطا کی تھی، اور اسی طرح انبیاء دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور تواڈے نبی نے، یعنی اس میرے اور تواڈے لئی نمونہ نے۔ اس لئی عبادت اپنی من مرضی نال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات قرآن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر دیتے ہیں، اس انداز نال اگر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ اور عبادت دی قبولیت واسطے تین بڑیاں شرطاں نے۔ سب تو پہلی اور بنیادی شرط کی ہے کہ عبادت اس دی عبادت ہوئے گی جڑا مومن ہے، جڑا مسلمان ہے، جڑا ایمان والا ہے، جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار کرنا لے۔ اس بندے دی پہلی شرط ادو پوری ہوگی جدوں وہ دائرہ اسلام اندر داخل ہوئے گا۔ اگر اسلام اندر وہ داخل نہیں ہوتا کہ اس دا عمل نہیں ہوئے گا، اس دا عمل یعنی وہ کوئی معنی نہیں رکھدا۔ اور پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہویا، عبداللہ بن جدان نامی شخص جڑا مکہ اندر سی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں اللہ دے نبی اس نیکیاں وہ اس دور اندر مسکین کھلاندا پلاندا سی جدوں یعنی بڑا پرسان حال سی، کوئی کھان پین دا معاملہ نہیں سی اور دسترخوان بچھاندا سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ دی توحید دا اقرار نہیں کیتا۔ اس لیے عبادت دی سب تو پہلی اور بنیادی شرط کی ہے کہ بندہ اللہ دی توحید دا اقرار کرے۔ اچھا، توحید دے اقرار دا اے ہرگز معنی نہیں کہ زبان تو بندہ کہہ لے کہ جی لا الہ الا اللہ کل ہے، اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس تے پورا اترنا بھی اسی قدر ضروری ہے۔ ورنہ تسی مکہ دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کیا اہل مکہ عبادت نہیں سن کرتے؟ عمرے نہیں سن کرتے، حج نہیں سن کرتے، حاجیاں نوں کھلاندے پلاندے نہیں سن، سارا کچھ کرتے سن۔ انہاں دی عبادت کیوں عبادت نہیں سی؟ کیونکہ وہ ایک پاسے تے اللہ نو الہ مندے سن، دوسرے پاسے اللہ دے نال دوسریاں نوں بھی کھڑے کردے سن۔ اور تسی دیکھ لو کہ جڑے لات منات عزا حبل اے جڑے بت سن، یہ اس وقت دے انہاں دے بزرگ سن، انہاں دے نیک متقی پرہیزگار لوگ سن، یعنی انہاں جس طرح آج اسی کہنے نا انہاں دے وہ اولیاء سن، او اللہ دی عبادت اندر انہاں نو شامل کر لیتے سن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو مشرک کیا، انہاں نو کافر کیا۔ اس لیے عبادت لئی سب تو بنیادی شرط ہے کہ رکوع اللہ لئی، سجدہ اللہ لئی، قربانی اللہ لئی، نظر نیاز اللہ واسطے، ڈر اور خوف اللہ کولو، اور محبت بھی جڑی اللہ دے نال ہے وہ کسی اور دے نال نہیں۔ اس چیز دا نام توحید۔ اس لیے عمل واسطے اگر اسی چاہنے ہیں جڑا عمل اسی کر رہے ہیں وہ عمل قبول ہوئے تو دے واسطے کی ہے سب تو پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ دی توحید دا اقرار کریے، زبان دے نال بھی اور اپنے افعال دے نال بھی، اپنے کماں دے نال بھی، اپنے قول و قرار دے نال ہر انداز نال اللہ دی توحید دا اقرار کریے۔ اس تو بعد دوسری بڑی چیز کی ہے کہ اخلاص ہوئے۔ دوسری شرط کی ہے اخلاص ہوئے کہ بندہ جڑی کام کر رہا ہے وہ خالص اللہ سے کر رہا ہے، اس دے وچ کوئی دنیاوی منافت نہ ہوئے، دنیا دا فائدہ حاصل کرنا نہ ہوئے، کوئی لالچ اور کوئی غرض نہ ہوئے، کوئی دکھلاوا نہ ہوئے، بلکہ صرف اور صرف خالص عبادت اللہ رب العزت سے کی جائے، وہ دے اندر کوئی دوسرا
وفات بندے نہ ہوئے. اور تیسری چیز اس اندر کی ہے, تیسری بنیادی شرط ہے کہ وہ جڑی عبادت ہے وہ سنت رسول دے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اگر عمل ہوئے گا تے پھر وہ عبادت گنی جائے گی. اگر وہ رسول اللہ, کیوں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قدر سی, بھیجن دا مقصد یہ سی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں اللہ دے رسول نمونہ بن کے دس کے جان کے اے عبادت اس طرح کرنی ہے, کام اس طرح کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک نہیں کہ بہترین انداز نال مینوں اور تانوں دنیا دے زندگی دے ہر پہلو اندر روشنی ڈالی ہے. اس لیے تیسری جڑی شرط ہے اس نوں بھی جب تک اسی اختیار نہیں کریں گے عبادت نہیں ہوئے گی. بلکہ قرآن کی کہندا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ. بڑے بندے نے ٹھیر لائے ہون گے عبادتاں دے, بڑیاں عبادتاں نے, بڑا کچھ ہے, لیکن پھر بھی جہنم ہے. سوال دے پیدا ہوتا ہے کہ بندے نے اعمال بھی کیتے ہیں, بڑیاں نیکیاں بڑیاں اچھائیاں کیتیاں ہیں, پھر جہنم کیوں ہے؟ ہاں پھر جہنم اس لیے ہے کہ بندے نے اپنی من مرضی نے جیڑی چیز انہوں چنگی لگی سی یا جس عالم نے انہوں کیا کہ یار اس طرح کر لے, بغیر تحقیق تو بغیر جانیوں بغیر علم حاصل کیتیوں, یعنی اس کہ وہ عالم کی کہہ رہے ہیں. جس طرح کہ جڑے سن یہود و نصارہ جیڑا انہاں دا انداز سی کہ انہاں دے علماء نے جو کہہ دیتا کہ یعنی اے حرام ہے انہوں حرام مان لیا, اے حلال ہے حلال مان لیا. نہیں, بلکہ اگر وہ کوئی بھی عبادت کا طریقہ وضع کر رہے ہیں اس نے اس جاننا کہ آیا وہ سنت رسول ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی اپنے آپ بری ذمہ سمجھ لیے کہ جی ٹھیک ہے سانو مولوی صاحب نے جو کیا سی اساں وہ چپ کر کے کر لیا. نہیں, بلکہ جاننا ضروری ہے کہ آیا وہ اللہ دے رسول کی سنت ہے یا نہیں. کیوں اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہا ہے کہ میں انہاں دے اعمال نو اڑا دیں گا ایسے طرح حبا منصورا. کیوں؟ یا تے وہ اعمال تے کر رہے سن اس دے اندر اخلاص نہیں سی, یا وہ عمل سنت دے مطابق نہیں سی. اس لیے انہاں تیناں چیزاں نو بنیادی چیزاں نے, اگر یہ چیزاں اگر ساڈے اندر نہیں ہیں تو پھر عبادتاں جتنیاں مرضی اسی بڑیاں کر لیے وہ عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور انہاں ہی عبادتاں چوں ایک عبادت نماز بھی ہے. اور پھر اگر نماز اسی ذکر کریے تو باجماعت نماز جہدے بارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث دے راوی نے, صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی اگر یعنی عبادتاں جو ایک عبادت کیڑی ہے نماز, اور نماز وہ وے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو انہوں کلیاں نماز پڑھنے 27 گنا زیادہ اس نوں اجر ملتا ہے. اور ایک دوسری روایت اندر ملتا ہے کہ اس نوں 25 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے. یعنی دو مختلف روایتاں ہیں, ایک 25 اور ایک 27 گنا اس نوں زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے بنسبت کلیاں نماز پڑھن دے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ باجماعت نماز پڑھن مسجد نہیں جاتا, مسجد یعنی اس دی روٹین کی ہے کہ بس ٹھیک ہے کار نماز پڑھ لئی. اور صحیح بخاری دی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں, پھر لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں, پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں, پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں, پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں موجود ہونے کی صورت میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں. قسم اس ذات گرامی کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان میں سے کسی کو اگر یہ علم ہو جائے کہ اس کو گوشت سے پر موٹی ہڈی مل جائے گی یا 2 پائے مل جائیں گے تو نماز عشاء میں لپک کر شامل ہو جائیں. اس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں پہ کہ جیڑا بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا,
آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان ہون تو بعد مسجد اندر نماز پڑھن لی نہیں جاتا، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا کہ میں لکڑیاں جمع کرن دا حکم دیاں اور پھر اذان کہاں کہ اذان دیو نماز دی، اور کسی نو امام مقرر کراں کہ تو ایتھے نماز پڑھا، اور میں خود چیک کراں کہ جڑے لوگ مسجد اندر نماز ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بھی نماز اندر حاضر نہیں ہوئے، فرمایا کہ میں چاہتا کہ میں انہوں نے جلا دے انہوں دیا کرانوں، اس قدر ضروری ہے باجماعت نماز ادا کرنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ منافق واسطے سب تو بھاری نماز کیڑی ہے؟ فجر دی اور عشاء دی، اور اسے عشاء دی نماز دا اس حدیث کے اینڈ تے بھی ذکر آیا ہے کہ اگر انہوں نے معمولی جہا منافع کہ کوئی جس طرح گوشت والی ایک ہڈی دا ذکر ہے یا پائے دا ذکر ہے، کہ اگر وہ اتنا سارا انہوں نے ملن دی اگر لالچ کو اس طرح دا معاملہ ہوئے تو ضرور مسجد جان، لیکن دوسرے پاسے اللہ رب العزت جہاں انہوں تے نوازشاں اور رحمتاں اور یعنی کرم اس نماز پڑھن دی صورت کرنے نے، وہ اس دے مد نظر نہیں ہے، اس نو ظاہراً کچھ یا نا فائدہ جڑا نظر آ رہا ہے اس فائدے نو وہ اپنے سامنے رکھ دے۔ اس لیے باجماعت نماز ادا کرنے دی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اگر بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یعنی مسجد نزدیک نہیں ہے، کتے باہر نکلے ہے، کام کاج تے کتے بھی ہے، اتنے اگر دو چار بھی لوگ ہیں نے تو وہ بھی باجماعت نماز ادا کرن۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے ثقیل و بوجھل نمازیں نماز عشاء اور نماز فجر ہیں، اگر ان کو علم ہو جائے کہ ان دونوں میں حاضر ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو یہ لازماً اس میں شامل ہوتے، خواب کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا۔ یعنی باجماعت نماز کی گل ہو رہی ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ خصوصاً منافقین کا ذکر ہے کہ فجر اور عشاء دی نماز کا کس قدر اجر اور ثواب ہے۔ اچھا ایک دوسری حدیث تو دیکھ لینے کس قدر اجر اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ فجر دیاں دو سنتاں زمین و آسمان اور جو کچھ انہوں نے بیچے انہوں تو بہتر کی فجر دیاں دو سنتاں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے بعض ساتھی کی کر دینے کہ جس ٹائم مسجد اندر گئے اور امام باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے سنتا ادا کرنی شروع کر لیے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واضح فرمان موجود ہے کہ جدو باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے اس ٹائم کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بندہ لیٹ ہو گیا وہ بعد اندر سنتا ادا کر سکتا ہے فجر دیاں، لیکن اس موقع تے فجر دیاں سنتا وہ ادا نہیں کرے گا جدو امام باجماعت، کیونکہ جدو باجماعت نماز کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نبینا شخص، اور عموماً یہ آندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مؤذن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عذر بیان کیتے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میرا گھر بھی دور ہے، میں نبینا بھی ہاں، بوڑھا بھی ہاں، مینوں کوئی لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں اور رستہ بھی پر خطر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جدو اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اللہ دے رسول میرے لئے معاملہ ہے تو مینوں گھر نماز ادا کرن دی رخصت دیو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی اپنے گھر نماز پڑھ لو۔ لیکن جس ٹائم چلے گئے پھر واپس بلوا کے انہوں نے پوچھیا کہ تانوں اذان دی آواز آندی ہے؟ فرمایا جی اللہ دے رسول آندی ہے۔ آپ نے فرمایا فعاجب، پھر اگر اذان دی آواز آندی ہے تو پھر وہ جواب دے، پھر تو مسجد اندر آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی دیکھ لو پوری زندگی مسجد نبوی اندر دور انہوں دا گھر سی لیکن مسجد نبوی اندر آ کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس لیے باجماعت نماز دی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور مینوں اور تانوں بھی چاہیے کہ اسی باجماعت نماز ادا کریے۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ ہاں ایک اور مسئلہ اس روایت کے اندر عموماً ساڑھے ہاں کی ہوتا ہے کہ وہ دوسری جماعت بالکل معیوب سمجھی جاتی ہے، دوسری نماز یعنی ایک نماز ہو گئی ہے اور دوسری، اچھا دوسری چیز ہے کہ یہ سارے فرامین کس دے نے؟ اللہ دے رسول دے فرمان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے، اور
اس تو پہلے ایک چیز ساڈے اور تواڈے لئی خوش ہون لئی میرے اور تواڈے لئی خوش ہون والی کیڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دے فرشتے مینوں اور تانوں اس ٹائم یعنی میرے تواڈے لئی انہاں پر بچھائے ہوئے نے. ایک کوئی ایسی کہاوت اور کہانی نہیں ہے, اللہ دے رسول دا فرمان ہے اور اس زبان تو سچی زبان کسی دی ہو نہیں سکتی. اور اسے نبی نے فرمایا کہ دنیا دی ہر مخلوق اس بندے لی دعا کر دی ہے جڑا اللہ دا دین حاصل کر لی نکلتا ہے اور بیٹھتا ہے. اس لیے جدو اسی ایتھے بیٹھتے ہیں تے سانو خوش دلی نہ بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العزت دیاں رحمتاں میرے اور تواڈے تے نزول ہونا دا ہو رہا ہے اور اللہ دے فرشتیاں نے میرے تواڈے لی پر بچھائے ہوئے نے. اور دنیا دی ہر مخلوق چاہے وہ حشرات نے چونٹیاں وغیرہ یا حتی الحوت پاویں سمندر دیاں مچھلیاں نے ساریاں میرے تواڈے لی دعا کر رہی ہیں اور اللہ دے رسول دا فرمان ہے اور بالکل سچ اور حقیقت ہے. اس لیے خوش ہو کے اور دل جمی نہ بیٹھیا کرو. اچھا فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی دو بندیاں تے. آپ نے نماز ادا کی تھی. نماز ادا کرنے تو بعد دیکھا کہ دو بندے سائڈ تے بیٹھے نے. نماز ادا کرنے تو بعد آپ نے انہوں نے بلوایا اور حدیث سے لفظ ہے نا کہ جدو انہوں نے بلوایا نا تو انہوں دے شانے کمب رہے سن, وہ ڈر رہے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کس چیز نے روکیا تو ساڈے نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ اللہ دے رسول اسی تے نماز پڑھ لئی سی. آپ نے فرمایا اگر تساں پہلے تو پڑھ لئی سی نا تاوی تسی امام دے نال اگر باجماعت نماز ہو رہی ہے امام دے نال شامل ہو جاؤ تہاڈی یہ نفلی نماز ہو جائے گی, تہاڈی یہ نفل نماز ہو جائے گی. اچھا دوسری چیز ہے کہ نماز فرض کرو 7 بجے دا ٹائم سی عشاء دی نماز دا, کوئی کتوں آ گیا دور آنا سی یا کسی اور وجہ تو لیٹ ہو گیا, 2-4 بندے اگر لیٹ ہو گئے نے اس تو بعد وہ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے مسجد نبوی اندر آپ تشریف فرما نے اور ایک شخص لیٹ آندا ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے کون ہے جڑا اپنے بھرا لئی صدقہ کرے گا اور اودے نال نماز پڑھے گا. ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہ اللہ دے رسول میں پڑھاں گا. انہوں نے انہوں دے نال نماز ادا کی. اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر بعد اندر بھی باجماعت نماز ادا کی جائے. اچھا جدوں باجماعت نماز دی گل ہو رہی ہے اور عموماً 2-3 ہفتیاں تو اس موضوع تے گل ہو رہی سی کہ یار نماز دے آغاز تو ہی لگ کے تے کچھ غلطیاں ساڈے اندر نے کہ جنہاں نوں سدھارن دی ضرورت ہے, جڑا کہ ساڈا ایتھے بیٹھن دا مقصد ہے کہ اسی جڑی دین دیاں چیزاں نے نا انہاں نوں اسی سکھیے. ہر کام دنیا دا سیکھنے ہیں اس لیے بھی سیکھن دی ضرورت ہے. تے جدوں باجماعت نماز دی گل ہوندی ہے تے سب تو پہلا معاملہ کی ہے صف دی درستگی. صف دی درستگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے وہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب کھڑے ہوں, پھر وہ لوگ جو فہم و فراست میں ان کے قریب ہیں, پھر وہ جو ان کے قریب ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام دے پیچھے او بندہ کھلوئے کہ جڑا اہل علم ہے, جڑا دین دی سمجھ بوجھ رکھدا ہے, جڑا دین دا علم رکھدا ہے. اگر نیابت آستے کہ اگر امام کسی وجہ تو نماز اپنی مکمل نہیں کر سکتا, کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے, تو پھر وہ پیچھے جڑا کھلوتا ہے اس قابل ہوئے کہ وہ اگے ہو کے وہ نماز نو یعنی پوری جڑی پیچھے جماعت کھڑی ہوئی نماز پڑھا سکے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تاکہ وہ آپ سے سیکھ سکیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش تھی کہ مہاجر اور انصار چونکہ آغاز اسلام اندر ہی وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور بعد اندر عرب تے اور بہت سارے قبیلیاں نے اسلام قبول کیتا, لیکن اللہ کے رسول کی خواہش ایسی کہ وہ میرے نزدیک کھلون کیونکہ وہ علم زیادہ رکھتے سن. مہاجر اور انصار پہلے دن تو اللہ کے رسول دے نال یعنی مہاجرین جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مکہ اندروں آئے اور مدینہ دے لوگ جنہاں نے مہاجرین نو اتھے رہن لی جگہ دیتی بلکہ ہر چیز اندر حصہ دیتا. اور ایک روایت چاہتا ہے کہ مہاجر کہندے نے کہ اللہ دے رسول سانوں تے ڈر لگا کہ جڑے انصار نے ساریاں نیکیاں کتے ہی نہ لے جان, کہ ہر نیکی دا ہر چنگا ہر اچھائی دا کام ہی کر لیندے.
اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. صفوں کو برابر کرو، صفوں کو برابر کرو، صفوں کا برابر کرنا نماز کا حصہ، یعنی صفاں بنانا، انہوں نے سیدھا رکھنا، یہ نماز کا حصہ ہے. کوئی نماز تو الگ چیز نہیں ہے. اور ساڈے ہاں عموماً کی ایک بندہ ایتھے کھلوتا ہے ایک ایتھے کھلوتا ہے، اس طرح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو جس ٹائم یعنی اقامت ہو جاندی، آپ نے ہاتھ مبارک اندر چھڑیے اور آپ صفاں دے اندر چکر لگا کے صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں کروانے. اس لیے نماز جس ٹائم آزاد ادا، اچھا نماز صرف یہ نہیں مسجد چ نماز، جنازہ گاہ کھلوتے ہیں کوئی عموماً تسی دیکھو کہ لوگ ایتھوں صف شروع ہوئی ہے تو جاندیاں جاندیاں کتنے نکل گئی. صف سیدھی ہونی چاہیے. صف سیدھی کس طرح ہوئے گی؟ جدوں اسی ایک دوسرے دے نال پیر ملائیں گے، جدوں کندھے ملائیں گے، نزدیک ہو کے کھڑے ہوں گے نا، پھر جو ہے نا صف مکمل ہوئے گی. اگر اسی ایک دوسرے کو 2-3 فٹ اگے حدیث آ رہی ہے کہ دور کھڑے ہونا نقصان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو. جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے نے کہ صفاں نو ملایا کرو. صفاں دے وچ جڑی جگہ خالی رہے گی وہ کدے لیے جگہ؟ شیطان لی جگہ ہے. اور یہ دعا کون کر رہے ہیں کہ جڑا صف ملائے اللہ انہوں ملائے، جڑا صف کٹے اللہ انہوں کٹے. یہ نبوت علی زبان ہے، رحمت علی زبان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے ہاں بھی کس قدر معیوب ہے ایک کام کہ صف نو نہ بنانا، صف نو کٹ. اچھا اس دے وچ ایک عذر کی ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگ یعنی اس چیز نو آبزرو کیتا، میں غلطی تے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں بڑا صاف ستھرا، اور ایک تکبر اور غرور دی وجہ تو جناب کسے نو نیڑے نہیں لگن دینا یا کسے دے نیڑے ہو کے نہیں لگنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فہم و فراست رکھنے والے سن. کوئی ایسی چیز دل اندر نہ آئے کہ نال والے نو حقیر اور کم تر سمجھدا ہویا اس نو صف دے نیڑے نہ کرے. اس لیے آپ نے اس کو منع فرمایا کہ صفاں نو ملاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو. آج جدوں صف بنائی جاتی ہے نا تے امام دے پچھوں سٹارٹ کرنا، اے نہیں ہے کہ سجے پاسوں یا کھبے پاسوں. امام کھلوتا ہے بالکل وہ پیچھے ایک بندہ کھلوئے گا، پھر وہ سجے کھبے اس طرح چلدیاں صف مکمل ہوئے گی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو برابر کیا کرو یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے. ہاں اپنی صفاں نو ملایا کرو، نہیں تو اللہ کی کرے گا تواڈے دلاں اندر تواڈے چہرے اندر اللہ مخالفت پا دے گا. صف ملانا اسی معمولی جی، اور یقین کرو کہ ساڈے ائمہ دا کی جڑے امام اسا اپنی مساجد اندر رکھے نے انداز کی ہے، بس ایک بندے نے اقامت پڑھی انہاں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کی ہو رہا، بس سیدھا منہ کیتا اللہ اکبر. بھائی یقین کرو کہ سینکڑوں حدیثیں اس موضوع تے ملدیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم اقامت ہوئی ہے اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاں درست کیتیاں نے. آپ نے انہوں نے کیا کہ اپنی صفاں درست کرو، سیدھا کرو، قائم کرو اپنی صفاں، اپنے اندر وقفہ کم کرو. یہ الفاظ ادا کیتے نے ساڈے اماموں میں پتہ ہی کوئی نہیں، بس اللہ اکبر فٹافٹ کام مکان والا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرو، پھر اس سے قریب کو، اور جو بھی کمی ہو پچھلی صف. پہلے اگلی صف پوری کرنی، پھر اس تو بعد پچھلی جڑی کمی ہونی چاہیے نا وہ آخری صف وچ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگے کسی صف وچ جگہ باقی پیچھے نویں صف بنا لی جائے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر کا علم ہو جائے تو پھر وہ انہیں صرف قرآ ڈال کر ہی حاصل ہو تو وہ ضرور قرآ ڈالیں. یعنی آپ کی فرما رہے ہیں کہ پہلی صف اور اذان دینے دا اس قدر اجر اور ثواب ہے
کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے نا تو ہر بندہ اس لالچ ہوئے کہ میں اگلی صف چ بہنا ہے، میں اذان دینی ہے، آپس اندر قرآن اندازی کرن، آپس اندر قرآن اندازی کرن اس قدر۔ تے ساڈے ہاں کی ہے، مسجد چ جاؤ آخری صف چ بندہ بیٹھا ہوئے گا پاویں اگے 8 صفاں پئیاں، اتنا ڈر اور خوف آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف لئی زیادہ دعاواں کیتیاں نے بنسبت پچھلی صف، دوسری صف لئی، پہلی صف لئی زیادہ دعاواں کیتیاں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، پہلی صفوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ۔ پہلی صف لیے اللہ کے رسول 3 دفعہ اللہ کو استغفار کر دے اور دوسری صف لیے 1 دفعہ۔ سانو پہلی صف کو ڈر لگتا ہے، اس لیے مسجد اندر جاتے ہوئے سب تو پہلے پہلی صف نو اختیار کرنا اور صف دے دائیں پاسے سجے پاسے صف دے کھلونا ہے۔ اچھا ہوں آ گیا جڑی اکثر غلطی ساڈے اندر پائی جاندی ہے، ایک بنیادی حدیث اس موضوع تے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے انما جعل الامام لیتم به، فرماندے نے کہ امام اس لیے مقرر کیتا گیا، یعنی وہ اللہ کے رسول دا فرمان نقل کر رہے نے کہ امام اس لیے مقرر کیتا گیا ہے کہ اس دی اطاعت کیتی جائے، اس دے پیچھے چلیا جائے۔ انما جعل الامام لیتم به، کہ امام اس لیے مقرر کیتا گیا ہے کہ وہ دی پیروی کی جائے۔ فائزہ کبرا فکبروا، جدو امام کہے نا اللہ اکبر تے پیچھے گھنٹہ کھرکدیا نہیں رہنا۔ امام نے کیا اللہ اکبر، وہ دے پیچھے کی کہنا اللہ اکبر، پیچھے کہنا ہے، اس دے نال نہیں کہنا۔ امام دیاں یعنی مقتدی دیاں امام دے پیچھے 4 حالتاں ہیں، مقتدی دیاں امام دے پیچھے 4 حالتاں نے، اگے امام کھلوتا ہے پیچھے مقتدی کھلوتا ہے، یا تے وے کہ او امام تو پہلے کرے کوئی بھی حرکت، یعنی اس دے تکبیر پہن تو پہلے کہہ دے، یا اس دے رکوع کرن تو پہلے رکوع کر دے، اے ناجائز ہے۔ دوسری حالت کی ہے کہ جدو امام رکوع کر رہا ہے او دے نال بالکل برابر برابر رکوع کر دے، یہ بھی جائز نہیں۔ تیسری حالت کی ہے کہ امام رکوع کرتا ہے او دے پیچھے اور رکوع کرے، امام نے رکوع کیتا ہے او دے پیچھے رکوع کرے، ہاں یہ وہ حالت ہے کہ جڑی ضروری ہے، جڑی جدے تے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی حالت کیڑی ہے کہ امام نے فرض کرو رکوع کیتا ہے، مقتدی صاحب پیچھے کھلوتے ہیں آرام، عموماً صفا اندر مسجد اندر ایسے لوگ نظر آندے کہ جڑے کافی دیر تو بعد رکوع اندر جاندے، ایوی چیز اگر تے بلا عذر ہے بغیر وجہ تو ہے، ہاں اگر کسی نو سٹ لگی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڈھا ہے، نہیں اس کو اتنا جھکیا جا رہا یا جلدی نہیں ہو رہا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بغیر عذر تو اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو وہ تاخیر بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جدو امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی دے پیچھے اللہ اکبر کہے گا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور تم نے اللہ اکبر نہ، یعنی کہ ادو تک اللہ اکبر نہیں کہنی جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے، یعنی امام نے اگر رکوع جان لگے اللہ اکبر کہا ہے اس تو پہلے، بلکہ کہ حدیث آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر گدے دا سار ہو جائے جڑا بندہ امام تو پہلے رکوع کردا، اس لیے امام دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور ایسا بڑی دفعہ ذکر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے پہلے بھی کیتا کہ یار ایک ہی عبادت ہے ساڈے کو نماز، اور یہ بھی اگر اسی صحیح انداز نہ نہیں کر رہے، صحیح انداز تو مراد اگر ساڈا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ دی توحید نو اسی نہیں اپنایا جتنیاں مرضی نمازاں پڑھیے، عبداللہ بن جدان بڑے دسترخوان لاندا سی، سورہ مدثر اٹھا کے دیکھ لو، جہنمیاں تے جنتیاں دے مکالمے اندر 3 گلاں دا ذکر ہویا ہے۔ پہلی وہ کہندے سن اسی نماز نہیں سا پڑھتے اس لیے جہنم چ گئے ہیں، جنتیاں نے سوال کیتا نا یار تسی جہنم چ کیوں چلے گئے، سورہ مدثر، انہوں نے کہا یار اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ دوسری گل انہوں نے پتہ کی کہی سی، انہوں نے کہا اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے، یعنی مسکین نو کھانا نہ کھلانا
یہ جہنم چ جان دا ذریعہ سی تے عبداللہ بن جدان تے سارے نو کھانے کھلاندا سی وہ کیوں جہنم چ گیا وہ اس لیے گیا کہ انہیں توحید کا اقرار نہیں سی کیتا اس لیے اپنی عبادت نو صحیح کرنا ہے تے سب تو بنیادی چیز ہے کہ اپنی توحید نو اختیار کرو جو یعنی میرے یہ تصور اور ذہن اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو نفع نقصان دا مالک ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے ہاں دوسری چیز ہے کہ عبادت جیڑی کر رہے ہیں وہ بھی کدے لئی اللہ لی کر رہے ہیں اور تیسری چیز من مرضی دی عبادت نہیں اپنی مرضی نہیں جیڑی شروع اندر گل ہوئی عبادت وہ ہے جیڑی سنت رسول دے مطابق اللہ دے رسول دی سنت تو ہٹ کے جتنا مرضی بڑا عمل جائے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں اچھا اس لیے نماز بھی ادا کر دیا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ دے رسول نے جس طرح نماز کا حکم دیتا ہے انجو نماز ادا کرنی پھر فرمایا وَلَا تَرْكَوْا حَتَّى يَرْكَى رکوع کدو کرنا ہے جدو امام رکوع کرے گا امام دے پیچھے رکوع کرنا ہے امام تو دے برابر بھی نہیں کرنا اور امام تو پہلے بھی نہیں کرنا اچھا بعض ساتھیاں اندر سلام پھیرن تے جا کے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدی نے بھی نال ہی کہنے نہیں امام سجے پاسے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کھبے پاسے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر مقتدی سجے پاسے کہے گا تو کھبے پاسے کہے گا یہ نہیں ہے کہ امام نے سجے پاسے کہا پیچھے مقتدی نے بھی سجے پاسے کہہ لے یعنی وہ انتظار کرے گا کہ جدوں یعنی اپنا امام اپنا اے اللہ رکن ختم کر لے گا یعنی سجے پاسے سلام کرنے والا پھر وہ سلام کرے گا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ہاں پھر جدوں امام کہے گا نا رکوع تو اٹھے گا تے کدو اٹھنا ہے جدو امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ ادو اٹھنا ہے اے نہیں کہ امام تو پہلے ہی اٹھ کے رکوع اندر امام دے رکوع تو اٹھن تو بعد اٹھنا ہے اس طرح اگے سجدے دا بھی حکم ہے کہ جدو امام سجدہ کرے گا اس ٹائم سجدہ کرنا ہے اور جس ٹائم امام سجدے تو اٹھ جائے گا یعنی امام دی جڑی تکبیر دی آواز ہے نا او دے تے غور کرنا ہے اس دے مطابق چلنا ہے اللہ رب تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منو اور توانو نماز اس سنت طریقے دے مطابق ادا کرنے دی توفیق دے اگر کسی ساتھی دا کوئی سوال ہے نماز دے حوالے نال کہ کس طرح کوئی نماز دیاں جڑیاں غلطیاں نے کیونکہ اج دا بنیادی موضوع یہ ہی سی کہ نماز دیاں جڑیاں غلطیاں نے انہاں نو سدھاریے اور نماز دیاں غلطیاں چوں سب تو جڑیاں بنیادی طرح غلطیاں سن جنہاں دا میں ذکر کیتا کہ توحید ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اور سنت ہونا چاہیے اینا چھوٹیاں غلطیاں تو بڑیاں غلطیاں وہ نہیں اگر وہ نہیں سی سدھار کوئی سوال اگر کسی ساتھی کا ہے